السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی سخر الشمس والقمر والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر البشر وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ اور صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنوں آؤ تمہیں بھی دکھلاؤں، مومنوں آؤ تمہیں بھی دکھلاؤں سیر بت خانے میں خدائی کی۔ حاضر جلسہ، مشفق اساتذہ کرام اور حضرات حکم اور قابل قدر احباب و رفقا، مجھ جیسے کم علم اور تہ دامن کو جس عنوان پر ذوفشانی کے لیے کہا گیا اس سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ نہ میں سائنس کا طالب علم رہا ہوں، نہ یہ میرے مطالعے کا موضوع رہا ہے۔ اسلام اور سائنس کا عنوان لفظی حیثیت سے جس قدر آسان اور مختصر ہے، معنوی اور تحقیقی وسعت کے اعتبار سے اسی قدر طویل اور مشکل ترین ہے۔ نوجوانان اسلام، موجودہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں سائنسی ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ اس ترقی دور میں قدم قدم پر سائنسی ایجادات اور مادیات کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے۔ انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں۔ خداوند قدوس نے آزمائش کے لیے عقل انسانی کی گرہوں کو کھول دیا ہے اور مادیت کے استعمال کا طریقہ بتا دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج کا انسان زمین کی تیز و تر ہواؤں سے بھی آگے بڑھ کر ہواؤں کی دوش پہ چلنے لگا ہے، خلاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی کرنوں کو مسخر کیا جا رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے نکالے جا رہے ہیں، پہاڑوں کے سر بفلک چوٹیاں سر کی جا رہی ہیں۔ غرض یہ کہ سائنسی اور مادی اعتبار سے دنیا نے کافی ترقی کر لی ہے، لیکن کیا یہ سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام کی صداقت اور حقانیت پر اس سے کوئی حرف آتا ہے؟ کیا اسلامی عقائد پر اس سے کوئی زد پڑتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سائنسی ایجادات اور جدید انکشافات اصل میں آیت اللہ اور وہی مظاہر قدرت ہے کہ جس کی تلاش و جستجو تفکر و تدبر میں کی قرآن کریم نے جگہ جگہ پر انسانوں کو دعوت دی ہے، مگر اس قدر واضح حقیقت کے باوجود اپنے آپ کو دانشور اور روشن خیال کہلانے والوں نے موجودہ ترقیات کو اسلام کے لیے چیلنج کا عنوان دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر سائنس، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سائنسدانوں سے، اپنے آپ کو روشن خیال کہلانے والوں سے، اگر وہ کون سی چیز ہے اس دور حاضر کی، وہ کون سی ضرورت ہے، وہ کون سی تقاضے ہیں جس کو ملت اسلامیہ نے، مذہب اسلام نے پورا نہیں کیا ہے؟ اگر سائنس کی ترقی یہی ہے کہ انسان خلائی طیاروں میں اڑنے لگا ہے، اگر انسان کی ترقی یہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔